اس سے پہلے جو لوگ آئے تھے انہوں نے بارگین کرنے کی کوشش کی تھی اور بروکرز نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بارگین کا مارجن رکھوں کیونکہ خریدار منہ مانگی قیمت دینی پسند نہیں کرتے، وہ کم ضرور کرواتے ہیں۔ میں نے اس وکیل کو قیمت زیادہ بتائی تھی، تقریباً 50,000 روپے کم کر سکتا تھا میں، لیکن اس نے بالکل اصرار نہیں کیا تو میں کیوں بولتا۔ ظاہر ہے وہ اپنی خوشی سے دے رہا تھا، کسی دباؤ کے تحت زیادہ قیمت نہیں دے رہا تھا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی دباؤ کے تحت یہ سودا نہیں کر رہا تھا؟ میں نے کہا، آپ نے خود ہی ابھی کہا تھا کہ دباؤ جذباتی بھی ہو سکتا ہے، کسی من پسند چیز کو ہر قیمت پر حاصل کرنے کا جنون۔ ہاں مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا، پھر مجھے کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ وہ بولا، غالباً آپ تو کہیں جا رہے تھے، ہماری وجہ سے رک گئے۔ میں نے کہا، اوہ نو، میں کہیں بھی نہیں جاتا، میں ایک بوڑھا فالتو آدمی ہوں، دنیا بہت مصروف ہے۔ وہ بولا، آج تم لوگ آگے تو کچھ باتیں کر لیں، افسوس یہ ہے کہ میں تم کو کچھ پیش نہیں کر سکتا، چائے کافی سب ہے، لیکن ایک نوجوان ہے یہاں، وہ صبح کام پر چلا جاتا ہے اور پھر شام کو آتا ہے، یہاں سرونٹ کوارٹر میں اسے جگہ دے رکھی ہے، وہ میرے لیے ناشتہ بناتا ہے اور دوپہر کا کھانا پکا کر رکھ جاتا ہے۔ رات کو میں کچھ نہیں کھاتا، میں اس کو نوکر نہیں سمجھتا، اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، بس ہم آپ سے مل لیے اور آپ نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دی، یہی اخلاق چائے اور کافی سے بہتر ہے۔ ہم تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ وزیر خان کا اٹارنی کون تھا؟ ہاں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ، کسی نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ بولا، میں نے اخبار میں پڑھا تھا، اس کا نام تھا میر شرافت علی۔ وزیر خان تمہارے والد تھے تو انہوں نے مکان کیوں بیچا تھا؟ یہ حالات ہی ہوتے ہیں جو آدمی کو اپنا گھر، اپنا شہر، یہاں تک کہ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں سر۔ میں نے کہا، میں یہاں ہوتا تو وہ اٹارنی بھی کیوں مقرر کرتے؟ میں خود بیچ سکتا تھا مکان کو اور شاید بچا بھی سکتا تھا، لیکن میں ہزاروں میل دور لندن میں تھا۔ میں نے کہا، کس لیے گئے تھے تم لندن؟ وہ بولا، اپنی جان بچا کے بھاگا تھا۔ میں نے کہا، یہاں میری زندگی کے بہت دشمن پیدا ہو گئے تھے، اور تمہارے والد، ان کے ساتھ کون تھا؟ کوئی نہیں تھا، صرف خدا تھا۔ میں نے کہا، تم کو شرم آنی چاہیے، جوان آدمی تھے، بوڑھے باپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ بولا، زندگی بہت عزیز تھی تم کو، اور اگر تھی تو ان کو ساتھ لے جانے میں کیا حرج تھا؟ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملا، انہوں نے ضد کر کے مجھے فوراً روانہ کر دیا تھا اور میری نہیں مانی، میری عدم موجودگی میں دشمنوں نے ان سے بدلہ لیا۔ تمہارا مطلب ہے ان کو قتل کر دیا؟ وہ چونک کر بولا، یس سر، انہوں نے میرے فرار کا ذمہ دار انہیں قرار دیا۔ میں نے کہا، پھر وہ مجھے قتل کرنے لندن پہنچ گئے تو میں یہاں بھاگ آیا۔ تم کو مکان کی فروخت سے حاصل ہونے والا روپیہ ملا؟ وہ متفکر ہو کے بولا، ابھی تو بہت کچھ نہیں ملا سر، میرے دشمن بھی نہیں ملے مجھے۔ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں آپ میرے یہاں آنے کا ذکر کسی سے نہ کریں، یہ نہ ہو خبر میرے دشمنوں تک پہنچ جائے اور وہ آپ کو پریشان کریں، آپ کی جان کے خوامخواہ دشمن ہو جائیں۔ وہ ہنسا، مجھ سے دشمنی کر کے کسی کو کیا ملے گا؟ پھر بھی تم کہتے ہو تو میں یہ بات کسی سے نہیں کروں گا، مگر تم یہاں ان سے چھپ کر کہاں رہو گے، اور تم آئے کیوں ہو آخر؟ وہ بولا، بس اپنے معاملات ختم کر کے میں واپس چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا، اس بوڑھے کو اصل حالات بتانا کچھ مناسب نہ تھا، لیکن اس کو خاموش رکھنا ضروری تھا، چنانچہ میں نے ایک قابل قبول جھوٹ پر مبنی حالات کی کہانی سنائی اور اسے مطمئن کر دیا۔ تمہارا چھوٹا بھائی بہت کم گو ہے، اس نے کہا۔ جی، بچپن سے ہی کچھ فاتر العقل ہے۔ میں نے کہا، جب بولتا تھا بونگی مارتا تھا اور میرے والد کی یا کسی اور کی بے عزتی ہو جاتی تھی۔ اس کو جوتے پڑتے تھے، بعد میں اس کو کمپلیکس ہو گیا اور اس نے بات کرنی ہی چھوڑ دی لوگوں سے۔ اس کو پیر مولا بخش لے جانے کا خیال ہے یا پاگل خانے؟ واٹ نانسنس، تم لندن میں رہے اور ایسی باتیں کرتے ہو؟ پاگل خانے میں نہیں، اسے نفسیاتی علاج کے لیے کسی کلینک میں داخل کرا دو۔ وہ بولا، یہی کرنا پڑے گا۔ میں نے غصے سے محسن کو گھورا جو میری بات پر اندر ہی اندر کھول رہا تھا مگر صورت سے سچ مچ احمق نظر آنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ چلو امیر خان، تم جاؤ فوجی کے ساتھ، ان کی گاڑی واپس کرو، یہ تم کو ہوٹل میں چھوڑ دیں گے۔ میں ہاسٹل میں نہیں رہوں گا، محسن بولا، لڑکے مجھے تنگ کرتے ہیں۔ ہاسٹل میں نہیں احمق، ہوٹل میں، اورینٹ ہوٹل میں۔ میں نے کہا، تم چلو، میں آتا ہوں، دیر نہ کرنا ورنہ میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ محسن اٹھتے ہوئے بولا، وہ میرا مطلب سمجھ گیا تھا، تم انتظار مت کرنا، کھانا کھا لینا۔ میں نے کہا، مرغی کھاؤں یا مرغا؟
محسن نے معصومیت سے کہا۔ جو تمہارا دل چاہے کھا لینا، مگر اب میرا سر مت کھاؤ، جاؤ، میں نے درشتی سے کہا اور محسن سہم کر نکل گیا۔ ٹیڈی یہ طے نہ کر سکا کہ وہ کیا کرے۔ ہماری بے سروپا باتوں پر ہنسنے سے پہلے اس نے ہماری صورتوں کی سنجیدگی کو دیکھا تو اسے بھی خاموش رہنا پڑا۔ وہ دونوں خاموشی سے چلے گئے۔ تم کو اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، بوڑھے نے ان کے جانے کے بعد کہا۔ وہ معذور ہے، بعض اوقات میں برداشت نہیں کر پاتا، میں نے شرمندہ ہو کے کہا۔ جب تمہارے والد کا انتقال ہوا تو یہ کہاں تھا؟ بوڑھے نے اچانک کہا۔ اسے ہم نے پہلے ہی کراچی بھیج دیا تھا، میں نے کہا، ایک رشتہ دار کے پاس۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اب بھی میں بہت سی باتیں اس کے سامنے نہیں کرتا کہ کہیں دوسروں سے نہ کہتا پھرے۔ میں نے اسی لیے اسے روانہ کر دیا ہے کہ مجھے آپ سے ایک ایسی ہی بات کرنی تھی۔ یہ بتائیے، جب آپ نے یہ کوٹھی خریدی تھی تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی ٹرک کو اندر آتے جاتے دیکھا ہو؟ وہ چونکا۔ کبھی کا کیا مطلب؟ ایک ٹرک ہر روز اندر کھڑا ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے۔ اب بھی ہوتا ہے، میں نے چونک کر کہا۔ کہاں؟ میرا مطلب ہے گیراج میں تو ٹرک کی گنجائش نہیں ہے۔ گیراج میں نہیں، ٹرک باہر کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ دراصل وہی نوجوان جو میرے ساتھ رہتا ہے اور میرا کام کاج کر دیتا ہے، ٹرک ڈرائیور ہے۔ اچھا، تو پھر ٹرک یہاں کیوں کھڑا کرتا ہے؟ کمپنی کے پاس جگہ نہیں ہے کیا؟ معلوم نہیں، مگر عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بولا۔ کمپنی کو اس پر اعتراض نہیں ہوتا کہ ڈرائیور ٹرک کو اپنے پاس رکھے، اس سے ڈرائیور کو آنے جانے کی سہولت رہتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ڈرائیور صبح شام آپ کے لیے کھانا پکا جاتا ہے، میں نے کہا۔ کیا وہ صرف دن میں ٹرک چلاتا ہے؟ عموماً ٹرک رات کو بھی چلتے ہیں، انہیں مال ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا ہوتا ہے۔ کراچی تک کا پھیرا ہو تو وہ ہفتہ ہفتہ لوٹ کر نہیں آتے۔ ہاں، لیکن سب ٹرک شہر سے باہر نہیں جاتے، کچھ اندر ہی لوڈنگ میں استعمال ہوتے ہیں، وہ بولا۔ اور جس سوال کا جواب میں تلاش کر رہا تھا وہ مجھے مل گیا۔ دلاور اینڈ کمپنی کا یہ ٹرک مال کو فیکٹری سے قصر جمشید کے گودام تک اور یہاں سے گام شاہ تک لے جانے کے لیے مخصوص تھا۔ وہ دوسرا ٹرک تھا جس میں تافو اور رحمت کباڑی روانہ ہوئے تھے اور کراچی کے کسی سیٹ کریم کو سامان پہنچانے نکلے تھے۔ کیا وہ کوئی پرانا ٹرک ہے اور کیا اس کا نمبر LE131؟ ہاں، بالکل یہی نمبر ہے۔ تم جانتے ہو اس ٹرک ڈرائیور کو؟ وہ خوش ہو کے بولا۔ جانتا ہوں، میں نے آہستہ سے کہا، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں، میرے لیے بہت خطرناک بات ہے کیونکہ وہ میرے دشمنوں میں شامل ہے۔ اگر وہ مجھے دیکھ لے تو اسی وقت قتل کر دے۔ بوڑھے نے غیر ارادی طور پر انگلی سے سینے پر سلیب بنائی۔ ہولی گاڈ، وہ ایسا آدمی لگتا تو نہیں؟ کوئی قاتل صورت سے پہچانا جائے تو پولیس اسے واردات سے قبل ہی گرفتار کر لے، میں نے کہا۔ وہ آپ کے لیے واقعی بے ضرر ہے، مگر میرے اس کے درمیان جانی دشمنی ہے۔ کیوں؟ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ اس دشمنی کا سبب کیا تھا، وہ بولا، جس کی وجہ سے تم کو فرار ہونا پڑا اور تمہارے والد پھر بھی قتل کر دیے گئے۔ یہ ہم پٹھانوں کے خاندانی تنازع ایسے ہی چلتے ہیں، میں نے کہا، نسل در نسل۔ اوہ، اس نے گہری سانس لے کر کہا، میں سمجھ گیا۔ میں ایڈیشنل سیشن جج تھا اور ضلع ہزارہ میں بھی رہا ہوں، وہاں یہ چیز عام تھی، لیکن تم نئے زمانے کے پڑھے لکھے آدمی ہو، تم بھی اس خون ریزی کی روایت کو نبھانا چاہتے ہو، تم معاف نہیں کر سکتے، انتقام کی خواہش سے دستبردار ہو کے انصاف کو خدا پر نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سب باتیں ہمیں خدا نے اپنی کتاب میں وضاحت سے سمجھا دی ہیں۔ حسن سلوک اور عفو درگزر میں کتنا ثواب ہے، یہ ہمارے نبی نے اور صحابہ نے اپنے عمل سے ثابت کیا، میں نے کہا۔ پھر انگریز نے 150 سال تک اپنے نظام انصاف کو ہم پر مسلط کیے رکھا اور سمجھانے والے ہمیشہ سمجھاتے رہے، مگر روایت اپنی جگہ برقرار ہے۔ میں اکیلا کیا کروں؟ میں تو انہیں معاف کر دوں، لیکن وہ مجھے بخشنے والے نہیں ہیں۔ میرا کوئی بیٹا تو ہے نہیں، اور امیر خان کو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، وہ سمجھے گا آپ کی بات، میرے بعد وہ بندوق اٹھا لے گا۔ اس نے بڑے افسوس سے سر ہلایا۔ کتنا عجیب ہے یہ احساس کہ میں اس وقت تم سے باتیں کر رہا ہوں اور تم سے مل کر خوش ہوا ہوں۔ تم بہت مہذب، شریف اور ذہین آدمی ہو، لیکن معلوم نہیں تم کب تک ہو۔ کسی دن مجھے یہ اچانک معلوم ہوگا، یا شاید کبھی معلوم نہ ہوگا کہ اب تم نہیں ہو۔
آپ سے پھر وہی درخواست کر رہا ہوں کہ کسی کو میرے آنے کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ خاموشی سے واپس چلا جاؤں، ہو سکتا ہے دشمن مجھے تلاش کرنے میں ناکام رہے تو مایوس ہو جائیں اور قتل و خون ریزی کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن ان کو معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں تو وہ پھر مستعد اور سرگرم عمل ہو جائیں گے۔ قدرتی طور پر وہ سمجھیں گے کہ میں اپنے والد کا بدلہ لینے آیا ہوں، وہ پہل کرنے کا موقع تلاش کریں گے۔ میں نہیں بتاؤں گا، میں یہ گناہ اپنے سر کیسے لے سکتا ہوں؟ وہ بولا، مجھے تو تمام عمر یہ احساس رہے گا کہ میری زبان سے ایک غلط بات نکلنے کے باعث ایک آدمی مارا گیا۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم زندہ رہو، لمبی عمر پاؤ، جتنی میری عمر ہے اس سے بھی زیادہ لمبی عمر، شادی کرو جو شاید تم نے اسی وجہ سے اب تک نہیں کی، اور اپنا گھر بساؤ، اور وہ گھر ایسا نہ ہو جیسا میرا گھر ہے، وہ ایک آباد اور خوشحال گھر ہو۔ یہ نیک تمنائیں اور دعائیں ضرور میری محافظ ہوں گی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، زندگی رہی تو میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آپ سے ملنے ضرور آؤں گا۔ آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ اگر قبرستان میں نہ ملا تو اپنی چھوٹی بیٹی کے پاس ملوں گا، میں تم کو اس کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ وہ جیب میں کچھ تلاش کرتے ہوئے بولا، پھر اس نے ایک پرانی اور بوسیدہ نوٹ بک نکالی، دوسری جیب سے اتنا ہی پرانا قلم برآمد کیا اور نوٹ بک سے ایک صفحہ پھاڑ کے آہستہ آہستہ کچھ لکھنے لگا۔ یہ صفحہ اس نے مجھے پکڑا دیا، میں تم سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ خدا حافظ مسٹر پال۔ میں نے اس سے مصافحہ کیا اور باہر نکل آیا۔ وہ انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والا ایک پرانا آدمی تھا، اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ اس نے اپنے منصب کی آبرو کو کس حد تک مقدس جانا ہوگا۔ ہر فیصلہ کرتے وقت اس نے اپنے ضمیر کی آواز سنی ہوگی اور خدا سے دعا مانگی ہوگی کہ اسے انصاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ اس کے قلم سے صرف گناہ گار کو سزا ملے۔ اگر اس سے غلطی ہو تو گناہ گار کو چھوڑ دینے کی، بے گناہ کو سزا دینے کی نہیں۔ باہر آ کے میں آہستہ آہستہ سڑک پر چلنے لگا۔ ابھی 11 بجے تھے اور مجھے امید تھی کہ ٹیڈی اور محسن میری ہدایت کے مطابق گاڑی کو شمشاد کے گھر کے آس پاس چھوڑ کر 12 بجے تک اورینٹ ہوٹل میں کمرے حاصل کر لیں گے، امیر خان اور کبیر خان کے نام سے۔ آج کا دن بہت اہم تھا اور انکشافات کا دن تھا۔ میرے بہت سے اندازے درست ثابت ہوئے تھے۔ قصر جمشید کے تہہ خانے تک پہنچنے والا راستہ اب بھی اسی جگہ سے شروع ہوتا تھا اور بے خوف و خطر استعمال بھی ہو رہا تھا۔ بہت ہوشیاری کے ساتھ دلاور اور میر شرافت علی نے یہ کوٹھی میرے والد سے ہتھیا لی تھی۔ میر شرافت اس کا اٹارنی بن گیا تھا۔ اس کی معقول وجہ تھی، دنیا کو یہ باور کروا دیا گیا تھا کہ وزیر خان بیمار ہے، وہ آفس تک نہیں جا سکتا تھا، تو کوٹھی کو فروخت کرنے کی قانونی کارروائی کیسے پوری کرتا؟ یہ فرض اس نے اپنے دوست اور پارٹنر میر شرافت علی کے سپرد کر دیا، جس نے شرافت اور دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے یہ کام کیا۔ اگر کوئی سوال کرتا کہ وزیر خان نے یہ کوٹھی کیوں بیچی تھی، تو اس کے پاس 2 معقول جواب تھے۔ پہلا تو یہی کہ اس کی چیز تھی، وہ بیچے یا رکھے اس کا اختیار ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نے ایک کوٹھی بیچ کر دوسری خرید لی۔ یہ کسی نے تصدیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، نہ کوئی تصدیق کر سکتا تھا کہ جس کوٹھی سے وزیر خان کا جنازہ اٹھا وہ اس کی نہیں، اس کے ایک نمک حرام ملازم چراغ دین کی ملکیت تھی۔ وزیر خان کے لیے وہ ایک عقوبت گاہ تھی، جہاں وہ 24 گھنٹے ذہنی اور جسمانی اذیت برداشت کر رہا تھا۔ دلاور اینڈ کمپنی نے ایک احتیاط یہ بھی ملحوظ رکھی کہ وزیر خان کی کوٹھی ان میں سے کسی کے نام پر نہ ہو۔ انہوں نے کوٹھی کو اشتہار میں فروخت کیا ہوگا۔ ان کی قسمت کے خریدار بھی ان کو اپنے مطلب کا مل گیا، ایک پرانے وقتوں کا، اپنی ذات کے ہول میں بند رہنے والا اور باہر کی دنیا سے عملاً کوئی تعلق نہ رکھنے والا بوڑھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جسے اس نے کانونٹ کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کی دونوں بیٹیاں بیاہی جا چکی تھیں اور وہ صرف اتوار کو 2-4 گھنٹے کے لیے باپ سے ملنے آتی تھیں، چنانچہ ان کی طرف سے مداخلت کا سوال ہی نہ تھا۔ باقی رہ جاتی تھی صرف وہ عورت جو گھر کی مالکن تھی اور جس کی پسند پر اس کے شوہر نے یہ پرانی کوٹھی فوراً خرید لی تھی۔ ایک فوری خیال کے تخت میں پلٹا اور واپس چلنے لگا۔ 10 منٹ بعد میں پھر کرم چند پال کے سامنے تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا۔ کوئی بات رہ گئی تھی؟ یس سر، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کا تھوڑا سا وقت اور لوں گا۔ میں نے پھر وہیں بیٹھ کر کہا،
وقت تو میرے پاس ردی کاغذوں کا ڈھیر ہے، کوئی تھوڑا سا کیا جتنا چاہے لے لے۔ وہ بولا، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میرے لیے خود حفاظتی کی کتنی اہمیت ہے، اس لیے میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا مقصد خدا نہ خواستہ آپ کی نجی زندگی کے معاملات میں مداخلت نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں آج پہلی بار آپ سے ملا ہوں، آئندہ کا کوئی بھروسہ نہیں کہ میں نہ رہوں یا آپ نہ رہیں، اس لیے میری دلچسپی تمہید کے طور پر اتنی معذرت کافی ہے۔ وہ مسکرایا، آگے کہو، مجھے آپ سے چند باتیں اور کر لینی چاہیے۔ یہ خیال مجھے راستے میں آیا، چنانچہ میں نے لوٹ آنا بہتر سمجھا۔ میں نے کہا، اس ڈر سے کہ پھر موقع نہ ملا تو میں کس سے پوچھنے جاؤں گا؟ ایک بات تو ڈرائیور سے متعلق ہے، مجھے اس کا نام نہیں بتایا تھا آپ نے۔ اس کا نام تو دلدار ہے، لیکن اسے سب کبوتر کہتے ہیں۔ وہ بولا، اس نام کی بازگشت میرے ذہن میں تھی، لیکن مجھے یاد نہ آیا کہ پہلے یہ نام میں نے کب اور کہاں سنا تھا۔ یہ دلدار آپ کے پاس کیسے آیا تھا؟ کیا آپ نے کسی ملازم کی ضرورت کا اشتہار دیا تھا یا کسی نے بھیجا تھا اسے؟ دونوں میں سے کوئی بات نہیں۔ وہ بولا، ہمارے یہاں آنے کے دوسرے یا تیسرے دن وہ خود آ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ سابقہ مالکوں کی اجازت سے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا اور ان کی جس حد تک خدمت کر سکتا تھا اپنا اخلاقی فرض سمجھ کے کرتا تھا۔ کوٹھی بیچتے وقت مالک نے خالی قبضہ دینے کے لیے سرونٹ کوارٹر بھی خالی کروا دیا تھا اور کہا تھا کہ نئے مالکوں کو کچھ خبر نہیں، ممکن ہے ان کے نوکر ہوں، انہیں سرونٹ کوارٹر کی ضرورت پڑے، اگر نہ ہو تو تم خود ان سے بات کر لینا، وہ تم کو رہنے دے تو یہ ان کی مرضی۔ دلدار نے مجھے بتایا کہ وہ ٹرک چلاتا ہے اور صبح 9 بجے ٹرک لے کر جاتا ہے تو شام کو 6-7 بجے لوٹ آتا ہے۔ صبح جانے سے پہلے اور رات کو آنے کے بعد وہ ہمارا سب کام کرے گا، بازار سے سودا سلف لانا، باغ کی دیکھ بھال، چوکیداری اور ڈرائیوری۔ ہم نے کہا، گاڑی تو ہمارے پاس ہے نہیں، تم کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے تو آ جاؤ، ہمارے پاس نوکر بھی نہیں ہے اور سرونٹ کوارٹر خالی رہے گا تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ وہ اسی دن آ گیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اس نے کہا تھا وہی کیا۔ ہمارا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا، چنانچہ میرے لیے ہر روز بازار جانا اور ادھر ادھر کے چھوٹے موٹے کام مسئلہ تھے۔ اس کے آنے کے بعد ہمیں بہت سہولت ہو گئی۔ وہ بہت اچھا اور فرما بردار نوجوان ہے، مجال ہے جو اس نے کبھی کسی کام سے انکار کیا ہو یا ٹالنے کی کوشش کی ہو، بس ایک آواز دی اور وہ حاضر، کام کہا اور وہ دوڑتا ہوا گیا۔ میری بیوی تو اس کو بہت پسند کرتی تھی اور بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھتی تھی۔ وہ ہم دونوں بوڑھوں کا محافظ بھی تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ایسے علاقوں میں چوریاں بہت ہوتی ہیں کیونکہ یہاں خوشحال لوگ رہتے ہیں اور یہ علاقہ دیکھنے میں غیر آباد لگتا ہے۔ ایک کوٹھی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی خبر ساتھ والوں کو نہیں ہوتی، لیکن اس نے کہا کہ چور اس گھر میں آ گیا تو زندہ بچ کے نہیں جا سکتا۔ اس نے مجھے ریوالور بھی دکھایا تھا اور میں نے کہا کہ ایسی خطرناک چیز کیوں ساتھ لیے پھرتے ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ ٹرک ڈرائیور دوسروں کا مال لیے پھرتے ہیں، انہیں اپنی حفاظت کرنی پڑتی ہے ورنہ چور ڈاکو لوٹ لیں۔ ویری گڈ، میں نے دل ہی دل میں کہا، اتنی ذہانت سے تمام منصوبہ بندی کرنا یقیناً دلاور کا کام ہوگا۔ کتنی خوبی سے انہوں نے اپنا آدمی اسی گھر میں بٹھا دیا، انہیں سامنے بھی نہیں آنا پڑا اور جو مقصد وزیران کی موجودگی میں حاصل نہ ہوا تھا وہ بہتر طور پر حاصل ہو گیا۔ ایک ایماندار اور اچھی شہرت رکھنے والے ریٹائرڈ ایڈیشنل سیشن جج پر کون شک کر سکتا ہے کہ اس کا گھر کسی ناجائز کاروبار کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ اگر بدقسمتی کے باعث کوئی ایسی ویسی بات ہو جاتی تو وہ سب صاف بچ جاتے، دلاور عرف کبوتر غائب ہو جاتا اور ریٹائرڈ جج بے گناہی پیش کر کے بچ تو جاتا، مگر یہ رسوائی بھی اس کے لیے کم جان لیوا نہ ہوتی کہ اس کا نام منصفوں میں شامل تھا اور نیک نامی کی عمر کا سفر تمام ہوا تو یہ نام مجرموں کی طرح مشہور ہوا۔ کبھی آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کس کا ملازم ہے؟ میں نے کہا، کیونکہ خاموشی کا وقفہ طویل ہونے لگا تھا۔ نہیں، اس کی مجھے کیا ضرورت تھی؟ وہ بولا، اسے تنخواہ ملتی تھی اور پہلے مہینے اس نے کہا تھا کہ وہ کرایہ ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک چھوٹی سی نیکی سے محروم کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کرائے کا مکان کہیں اور لے لو۔ اس نے بہت معافی مانگی کہ وہ مجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی بیوی کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ میں نے کہا، کیا وہ بیمار تھیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی صحت قابل رشک تھی، عمر میں وہ مجھ سے 10 سال کم تھی لیکن 20 سال چھوٹی نظر آتی تھی۔
میں تم کو اس کی تصویریں دکھاتا ہوں۔ وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوسرے کمرے تک گیا۔ اس کی واپسی تک میں ان امکانات پر غور کرتا رہا جو میرے ذہن میں تھے۔ وہ 10 منٹ بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک خاصی بڑی البم تھی۔ اس میں ہماری سب تصویریں ہیں، وہ بولا، شادی کے دن سے لے کر اس کی آخری تصویر تک، ہمارے بچوں کی، ہمارے دامادوں کی۔ تم دیکھو میں چائے بنا کے لاتا ہوں۔ میرے بہت منع کرنے کے باوجود وہ چلا گیا اور میں نے البم کو پہلی تصویر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ہر یادگار البم کی طرح اس میں بھی کرم چند پال کی زندگی کے جاوداں لمحے خنود شدہ لاشوں کی طرح اصل حالت میں موجود تھے۔ پہلی تصویر 1964 کی تھی جس میں نوجوان ہینڈسم اور سمارٹ کرم چند پال دلہا بنا اپنی بے حد حسین و جمیل بیوی کی باہوں میں باہیں ڈالے کھڑا تھا۔ اس نے بہترین سوٹ پہن رکھا تھا اور ٹائی باندھ رکھی تھی۔ اس کی سجی سجائی دلہن سفید لباس عروس میں تھی اور وہ تمام نوبیاہتا جوڑوں کی طرح انتہائی پراعتماد، مسرور اور ایک دوسرے کی رفاقت پر نازاں نظر آتے تھے۔ میں صفحے پلٹتا گیا اور وقت آگے بڑھتا گیا۔ جس نومولود کی تصویر میں نے ماں کی گود میں دیکھی تھی اسے میں نے اپنے بچے کی گود میں لیے دیکھا۔ اس البم میں ان کی پوری زندگی کی کہانی محفوظ تھی اور میں نے ایک عجیب سا کرب محسوس کیا۔ آدمی گھر کس لیے بساتا ہے؟ اس عمر میں تنہائی کا دکھ اٹھانے کے لیے؟ اپنی سب خوشیاں وہ اپنے سب بچوں میں بانٹتا ہے اور خود تہی دست رہ جاتا ہے، اور کوئی اسے خوشی کی خیرات دینے والا بھی نہیں رہتا تو وہ رخت سفر باندھ لیتا ہے۔ یہ زندگی اسی طرح گزرتی تھی۔ ہم کو اس سے خوشیاں حاصل ہوئیں اور ہم نے وہی خوشیاں آگے تقسیم کر دیں۔ ہم سے پہلے ہمارے والدین نے یہی کیا تھا اور ہمارے بعد ہمارے بچے بھی یہی کریں گے۔ معاف کرنا میں ذرا کاہل ہوں، وہ چائے کا ایک کپ میرے سامنے رکھ کر بولا۔ ایک تو مجھے یہی بڑھاپے کا مرض ہے، لیکن ڈائبٹیز کی وجہ سے میں چل پھر نہیں سکتا۔ کبھی کبھی ہمت کر لیتا ہوں چائے بنانے کی۔ یہ تصویر کتنی پرانی ہے؟ میں نے کہا۔ آپ کی بیوی کی وفات سے کتنا عرصہ قبل لی گئی تھی؟ شاید 2 مہینے پہلے، وہ میرے ساتھ بیٹھ کر بولا۔ تم نے دیکھا اس کی عمر کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کو اتنی جلدی میرے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس نے بہت زیادتی کی میرے ساتھ، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ میں اس کے سہارے کا محتاج ہوں۔ اس کی مدد کے بغیر کیسے جیوں گا میں؟ آپ کو یقین ہے کہ انہیں کوئی بیماری نہیں تھی؟ میں نے چائے کا ایک گھونٹ لے کر کہا اور تصویر پر نظر رکھی۔ مریم کی صحت واقعی اچھی تھی۔ بعض اوقات بلڈ پریشر یا ہارٹ ٹربل کا پتہ نہیں چلتا۔ اس نے بڑے وثوق کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ میرا ایک دوست تھا ڈاکٹر کرمانی، سول سرجن رہا اور ریٹائر ہونے کے بعد پریکٹس کرتا رہا۔ ابھی سال بھر پہلے انتقال ہوا ہے اس کا۔ وہ ہمارا فیملی ڈاکٹر تھا۔ زبردستی مجھے اور مریم کو ہر 6 ماہ بعد چیک کیا کرتا تھا۔ کہتا تھا تم اس عمر کو پہنچ چکے ہو جہاں یہ ضروری ہے۔ اس نے سب سے پہلے بلڈ شوگر لیول زیادہ ہونے پر خبردار کیا تھا اور میرے کھانے پینے پر پابندی لگائی تھی، مگر میں بہت بے پرواہ ہوں۔ میں سب کچھ کھاتا رہا، دوائیاں بھی۔ وہ ہنسا۔ اور نتیجہ ظاہر ہے یہی نکلا کہ ڈائبٹیز کا روگ لگ گیا۔ ویسے بھی میرے خاندان میں موروثی ہے یہ، لیکن میں بالکل صحت مند تھا۔ اس کا بلڈ پریشر کئی سال پہلے تھوڑا سا خراب ہوا تھا، لیکن بہت جلد نارمل ہو گیا۔ دل ذرا بھی اب نارمل ہوتا تو سب سے پہلے کرمانی کو فکر ہوتی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اس صحت کو برقرار رکھو مریم، ضروری نہیں کہ آدمی بوڑھا ہو تو بیمار بھی ہو۔ وہ یورپ اور امریکہ کی مثالیں بہت دیتا تھا جہاں لوگ صحت کی اہمیت کے زیادہ قائل ہیں۔ اس کے باوجود آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ کیا انہیں اچانک کسی مہلک مرض نے آ لیا تھا؟ کرم چند پال نے بھرپور اعتماد سے انکار کیا۔ ایک دن پہلے وہ بالکل تندرست تھی اور پیدل بازار تک گئی تھی اور شاید 5 سیر سامان اٹھا کے اور 2 میل پیدل چل کے لوٹی تھی۔ رات کو اس نے سوتے وقت یہ شکایت کی کہ اس کا دل گھبرا رہا ہے۔ کیا سونے سے پہلے وہ کچھ کھانے کی عادی تھی؟ میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ ملٹی وائٹامن کی ایک گولی کھاتی تھی، وہ بولا، اور دودھ کا ایک گلاس پیتی تھی۔ ہم دونوں ہی دودھ پیتے تھے۔ یہ ہمارا پرانا معمول تھا کہ ہم رات کو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے بے چینی سے کہا۔ جب انہوں نے شکایت کی، ہاں، میں نے کہا تم آرام کرو، بدہضمی سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، وہ بولا، یا تھکن کی وجہ سے۔ تم کو کیا ضرورت تھی گوشت، سبزی اور پھل لینے کے لیے خود جانے کی اور اتنا وزن اٹھا کے پیدل آنے کی؟ دلدار لا دیتا۔ اور کیا واپسی میں سواری نہیں مل سکتی تھی؟
وہ کہنے لگی دلدار نے تو مجھے معذور کر کے بند کر دیا ہے گھر میں، باہر کے سارے کام تو وہ کر دیتا ہے، مجھے بھی تھوڑا بہت چلنا چاہیے۔ خیر اس کے بعد وہ سو گئی، لیکن صبح تک وہ خدا کے پاس پہنچ چکی تھی۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی، تب مجھے معلوم ہوا۔ اور آپ نے اس کی موت کو طبعی سمجھ کے کیسے قبول کر لیا؟ میں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، نہیں، طبعی اس اعتبار سے نہیں کہ عمر میں اس سے سینئر تو میں تھا، لیکن یہ دل بہت ناقابل اعتبار چیز ہے، اس کا دل دھوکہ دے گیا۔ وہ بولا، چلتے چلتے اچانک بند ہو گیا۔ کس نے کہا تھا یہ آپ سے؟ آپ نے کسی ڈاکٹر کو بلایا تھا یا پوسٹ مارٹم رپورٹ لی تھی؟ میں نے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو، ڈاکٹر آتا تو کیا کرتا، زندہ کر دیتا اسے۔ وہ برہمی سے بولا، اور پوسٹ مارٹم کیوں کرواتا میں؟ اس لیے کہ موت پراسرار حالات میں ہوئی تھی۔ میں نے کہا، آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ دل بہت ناقابل اعتبار چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی تمام سائنسی ترقی کے باوجود دل سے زیادہ پائیدار مشین نہیں بنا سکا۔ دل کبھی کسی وجہ کے بغیر اچانک جواب نہیں دیتا۔ دل تو اپنی خرابی کی اطلاع بہت پہلے دیتا ہے، اور اگر آپ کے دوست ڈاکٹر کرمانی نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے یا انہیں کوئی کورونری تکلیف ہے، تو میں نہیں مان سکتا کہ ان کی موت حرکت قلب بند ہونے سے ہوئی ہے۔ آخر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ چلایا۔ میں معافی چاہتا ہوں سر، لیکن آپ ایڈیشنل سیشن جج تھے، آپ نے عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر قتل کے بے شمار مقدمات کی سماعت کی ہوگی۔ لوگ کس کس طرح قتل کرتے ہیں مجھے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان حالات میں آپ نے موت کو طبعی کیسے مان لیا؟ آپ کو شک کیوں نہیں ہوا کہ انہیں قتل؟ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ وہ کھڑا ہو کے چلانے لگا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، اس کا جسم کانپنے لگا۔ میری مریم کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو میرے سامنے؟ وہ فرشتہ سیرت عورت تھی جس نے کبھی اپنی زبان سے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ وہ سب سے محبت کرنے والی عورت، خدا ترس اور نیک دل، اسے کون قتل کرے گا؟ یو ایڈیٹ، تمہارے دماغ میں یہ بےہودہ خیال کیسے آیا؟ میں کہتا ہوں نکل جاؤ یہاں سے۔ میں چلا جاؤں گا، لیکن مسٹر کرم چند پال، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اس سے میرے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا کہ کسی نے انہیں قتل کیا تھا۔ ان کی ملٹی وائٹامن کی گولیوں میں ایک گولی زہر کی رکھ دی تھی یا ان کے دودھ کے گلاس میں زہر ڈال دیا تھا۔ یہ کام کسی ایسے شخص نے کیا تھا جو آپ دونوں کے معاملات پر نظر رکھتا تھا۔ وہ آپ کو بھی قتل کر سکتا تھا، اس کی بلا سے آپ دونوں مر جاتے۔ لیکن کیوں؟ کیا مل سکتا تھا کسی کو ہماری موت سے؟ وہ ایک دم بیٹھ گیا۔ ہم تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ہمارا جو کچھ ہے وہ ہماری بیٹیوں کا ہے، اور ہمارے داماد بھی ایسے نہیں ہیں۔ وہ بہت نیک لوگ ہیں اور محنت کی کمائی کھاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ لالچی نہیں ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ان پر شک بھی کریں۔ میں نے کہا، میں یہ تسلیم بھی کرتا ہوں کہ مریم کا کوئی دشمن نہیں تھا اور وہ فرشتوں کی طرح نیک تھی، مگر کرم چند پال، کیا شیطان ایسے ہی لوگوں کو راستے سے نہیں ہٹاتا؟ میں اپنے والد کے بارے میں یہی کہتا پھرتا ہوں کہ وہ بڑے ایماندار، خدا ترس اور نیک آدمی تھے، مگر ان کو قتل کر دیا گیا۔ خیر یہ بات پرانی ہو گئی، لیکن جس بات نے مجھے واپس آنے پر مجبور کیا وہ یہی تھی کہ میں آپ کو خطرے سے خبردار کر دوں۔ میری زندگی تو ہر لمحے خطرات میں گھری ہوتی ہے، لیکن آپ نے بھولے سے بھی آج کی اس ملاقات کا یا ان باتوں کا کسی کے سامنے حوالہ دیا تو آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ مریم کا قتل کرنے والوں نے آپ کو اس لیے بخش رکھا ہے کہ آپ ان کے لیے بے ضرر ہیں۔ آپ سمجھے کہ نہ ہم یہاں آئے، نہ آپ سے ملے اور نہ اپنے بارے میں کوئی بات کی۔ آپ نے کبھی ہمیں دیکھا ہی نہیں۔ کسی کو اپنا سمجھ کے بھی یہ بات نہ کہیں، خواہ اس پر آپ کا اعتماد اپنی ذات پر اعتماد سے زیادہ ہو، ورنہ وہ آپ کو بھی قتل کر دیں گے۔ سنا آپ نے؟ گیٹ آؤٹ۔ تم پاگل ہو گئے ہو۔ وہ پھر چلانے لگا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، تمہارے بھائی کی طرح۔ تم خود کو صحیح دماغ کا سمجھتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کی بات سنے بغیر میں واک آؤٹ کر گیا۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اس کے گھر میں قدم رکھ کر غلطی کی تھی۔ اس خپتی بوڑھے کا کیا بھروسہ، وہ میرے منع کرنے کے باوجود یہ بات کسی سے کہہ دے کہ آج دو پاگل بھائی آئے تھے، امیر خان اور کبیر خان، کہتے تھے کہ ہم وزیر خان کے بیٹے ہیں، اور ان میں سے جو بڑا تھا وہ بڑا پاگل تھا، کہتا تھا مریم کو کسی گھر کے آدمی نے قتل کیا تھا اور اب وہ مجھے بھی قتل کر دے گا۔ وہ بہت ہنسے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم کے بعد دلاور کا ایجنٹ دلدار عرف کبوتر اس بوڑھے کو وہیں ٹھکانے لگا دے گا۔ خود بوڑھے کی بیٹیاں کہیں گی کہ ہمارا
हमारा बाप ज़हनी तौर पर तो उसी दिन मर गया था जिस दिन हमारी माँ का इंतकाल हुआ था, और इस उम्र में इसको डायबिटीज का पुराना आर्जा भी था, चुनाचे ये कत्ल भी तबई मौत का नाम पाएगा। मैं गुस्से में तेज तेज चलता गया। गुस्सा मुझे राबिया पर भी आ रहा था। आखिर उसे क्या जरूरत थी ये मकान मेरे या अपने नाम से खरीदने की? अगर ये राज फाश हो गया कि अब इसका मालिक कौन है तो क्या उसे तबाह नहीं कर दिया जाएगा? शायद दिलदार उर्फ कबूतर ने अब तक ये खबर दिलावर को पहुंचा दी हो कि अड्डा बिक रहा है, बाकी सब वो मालूम कर लेगा। मेरे अचानक कदम एक आवाज पर रुक गए। एक बच्चा चिल्ला चिल्ला कर शाम का अखबार बेच रहा था। मशहूर सनतकार सेठ दिलावर का कत्ल, आज की ताज़ा खबर। मैंने झपट कर बच्चे के हाथ से अखबार छीन लिया और इसके हाथ पर 1 रुपया रख दिया। खबर बिल्कुल नुमाया और मुकम्मल थी। शायद सुर्खी इसलिए नहीं बनी थी कि चौधरी दिलावर एक मुकामी सनतकार था। इसे मुल्क गिर या बैनुल अक़वामी सतह पर वो शोहरत हासिल नहीं थी जो कुछ अरसा कबल पाकिस्तान की मुईशत पर हावी 22 खानदानों को मिली थी, लेकिन खबर में लहू का रंग था और कत्ल की लर्जा खेजी थी, चुनाचे इसे नुमाया जगह दी थी। दिलावर की जिंदगी या मौत में मेरी दिलचस्पी के असबाब बिल्कुल मुख्तलिफ और अयां थे, क्योंकि इसकी जात से बराह रास्त मेरी अपनी जिंदगी और मौत के जमीनी रिश्ते और तनाज़े मंसूब थे। ऐसे चंद और भी होंगे जिनके लिए दिलावर का जीना मरना किसी एतबार से अहम था, मसलन उसके खानदान में शामिल अफराद, इसके कारोबारी हरीफ और हलीफ और दोस्त आशना। लेकिन मैं ये कभी समझ नहीं पाया था कि किसी भी शख्स के कत्ल की वारदात में गैर मुतल्लका अफराद के लिए तजस्सुस और दिलचस्पी के असबाब क्या होते हैं, जिसकी वजह से कत्ल की खबर सनसनीखेज कहलाती है और अखबार में शाया हो तो ऐलान बन जाती है। जर जमीन या जन के लिए आदमी के हाथों आदमी का कत्ल अज़ल से जारी है और अब तक जारी रहेगा। हवस और हसद का वो कमीना जज्बा जो इंसान को शैतानों के हाथों में बेबस कर देता है, आदमी की सरिश्त में शामिल है। सड़क पर पेश आने वाले ट्रैफिक के हादसात की तरह कत्ल भी रोजमर्रा की जिंदगी का जुज है, और जितने अफराद कत्ल की वारदातों में या हादसात में हलाक हो जाते हैं, उससे कई हजार गुना ज्यादा अफसोसनाक और पुरअज़ाब हालात में दुनिया से रुखसत होते हैं। लेकिन उनके बारे में कोई खबर नहीं देता और कोई जानना नहीं चाहता कि वो कैसे मरे और क्यों मरे। दिलावर के कत्ल की खबर को भी अखबार ने और अखबार फरोश ने ज्यादा फरोख्त का जरिया बनाया था, और अखबार खरीदने वाले ऐसे भी थे जो शायद दिलावर के नाम से भी वाकिफ ना होंगे, मगर कत्ल के साथ सफाकाना, बेईमाना और वहशियाना के अल्फाज का बेदरेग इस्तेमाल खबर को मजीद चटपटा बना देता है। हालांकि किसी भी कत्ल को शरीफाना कहा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल इसी तरह जैसे आग को गर्मा गर्म कहना मुज़हिका हेज है, क्योंकि आग के यख बस्ता होने का तसव्वुर ही नहीं। मगर अब मेरी तरह दूसरे लोग भी बड़े इन्हमाक और इश्तियाक के साथ खबर की तफसीलात में गुम थे कि कातिल कौन है, कत्ल क्यों हुआ, अंदाजे क्या हैं, पुलिस का नजरिया क्या है, उसके साथ लवाहकीन की तस्वीर जो लाश पर गिरिया कुना हो, और मुमकिन हो तो एक तस्वीर खून आलूदा लाश और जाए वारदात के मंजर की। शायद ये सब कुछ पढ़ने और देखने के बाद लाशौरी तौर पर आदमी ये इत्मीनाने कल्ब हासिल करता है कि वो खुद 100% जिंदा है और जिंदगी कितनी पुरमसरत, काबिले कदर और अहम चीज है। अखबार बेचने वाला लड़का मेरे रवैये पर थोड़ा सा हैरान हुआ था और फिर इसी खबर को चिल्ला चिल्ला कर नशर करता रवाना हो गया था। उसे ज्यादा हैरान होने की फुर्सत ही नहीं मिली थी। उसने फर्ज कर लिया होगा कि मैं दिलावर का कोई करीबी अजीज हूँ जिसे इस खबर ने दूसरों के मुकाबले में शदीद तर ज़हनी सदमे से दो चार किया था। चुनाचे दिलचस्पी की हद तक मुतासिर होने वाले इत्मीनान से अखबार खरीद कर कीमत अदा कर रहे थे तो मैंने अखबार झपट कर छीन लिया था और 5 का नोट फेंक कर ऐसा हवास बाख्ता हुआ था कि बाकी पैसे लेना भी भूल गया था और ये भी भूल गया था कि मैं सड़क के दरमियान में खड़ा अखबार पढ़ रहा हूँ। फिर किसी शरीफ आदमी ने शाना हिलाकर मुझे मुतवज्जो किया और बताया कि सड़क से हटकर जो बेंच लगी हुई है उस पर बैठकर अखबार पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं। मैंने सर हिलाया और चल पड़ा। सुर्खी मैंने पढ़ने से कबल ही सुन ली थी। बाकी तफसीलात को एक नज़र डालकर जहन में नक्श कर लेने के बाद मैंने हर लफ्ज़ को गौर से पढ़ा था। अखबारी नुमाइंदे और पुलिस के इश्तराके बाहमी से जो खबर बनी थी वो कुछ यूं थी कि रात के वक्त नामालूम अफराद ने चौधरी दिलावर को उनकी ख्वाबगाह में घुसकर कत्ल कर दिया। कातिल ने कुल्हाड़ी से पेदर पे वार किए और सर के टुकड़े करने के बाद कुल्हाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गया।
چوکیدار نے، جسے پولیس نے سب سے پہلے گرفتار کیا تھا، یہ بیان دیا کہ دلاور کے افراد خانہ راولپنڈی گئے ہوئے تھے اور ان کا پروگرام مری جا کے سنو فال دیکھنے کا تھا، لیکن سخت سردی کے باوجود سنو فالی کے لیے موسمی حالات سازگار نہیں ہوئے تھے، چنانچہ وہ کسی عزیز کے گھر بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ برسنے کے بجائے بادل برف کے گالے بن کر گرنے لگیں تو وہ مری جائیں۔ چوکیدار کو علم نہیں تھا کہ راولپنڈی میں وہ کہاں ہوں گے، اس نے کسی کو بھی بنگلے میں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا اور پولیس کی جوتا کاری کے باوجود یہ اعتراف نہیں کیا تھا کہ وہ نشہ کرتا ہے یا رات کو حرام خوری کرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ چوکیدار نے پورے وثوق کے ساتھ بیان دیا تھا کہ اس نے کوئی شور نہیں سنا، کسی کے اونچا بولنے، مار پیٹ کرنے یا چیخنے چلانے کی آواز نہیں سنی اور کوئی کھڑکیاں دروازہ کھلا نہیں دیکھا، حالانکہ وہ ہدایات کے مطابق رات بھر کوٹھی کے گرد پھرتا رہا تھا۔ اس نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ چودھری دلاور جیسے شریف اور بااخلاق آدمی کا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ خود صرف 6 مہینے پہلے ملازم ہوا تھا، اس لیے یقین کے ساتھ کچھ نہیں بتا سکتا کہ ان کے دوست کتنے تھے اور دشمن کتنے۔ وہ ان کی نجی زندگی کے معاملات سے باخبر ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اور گھر کے دوسرے ملازم کتنے بھی قابل اعتماد کیوں نہ ہوں، بہرحال ملازم سے زیادہ کچھ نہیں۔ واردات کے شب چودھری دلاور نے اس شب سے کچھ پہلے سوئے تھے تو اکیلے تھے۔ پولیس کے سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص کار میں چھپا ہوا تھا اور چودھری صاحب کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہو گیا تھا تو وہ کیسے جان سکتا ہے؟ وہ چودھری صاحب کی گاڑی دیکھتے ہی دروازہ کھول دیتا تھا اور رات کو بھی اس نے گاڑی کے گزر جانے کے بعد گیٹ بند کر دیا تھا۔ اس نے چودھری صاحب کو گاڑی پورچ میں روک کر اترتے اور اندر جاتے اس لیے نہیں دیکھا تھا کہ وہ گیٹ کو دھکیل کر مقفل کرنے میں مصروف تھا، تاہم اس نے گاڑی کے رکنے کی اور دروازہ بند ہونے کی آواز ضرور سنی تھی۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ اکیلے اندر گئے تھے یا ان کے پیچھے کوئی اور بھی تھا۔ دوسرے نوکروں کے متعلق اس نے بتایا کہ مالی صبح آتا تھا اور شام ہونے سے پہلے اپنے گھر لوٹ جاتا تھا۔ اس کا گھر کے اندرونی معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا، چنانچہ اسے اندر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ خان ساما ایک بوڑھا آدمی تھا جو اپنی بیوہ بہن کے ساتھ کئی سال سے اسی گھر میں مقیم تھا، لیکن واردات کی شب وہ بھی گھر میں نہیں تھے۔ چودھری صاحب نے ان کو بھی اپنی فیملی کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ چودھری صاحب معمول کے مطابق سورج نکلنے سے پہلے لان میں ٹہلنے نہیں نکلے تو وہ سمجھا کہ شاید رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے وہ صبح اپنے وقت پر نہیں اٹھ سکے۔ چوکیدار نے تسلیم کیا کہ چودھری صاحب رات کو دیر تک جاگتے تھے اور ان کو نیند نہ آنے کی شکایت رہتی تھی۔ کچھ عرصے سے وہ چڑچڑے بھی ہو گئے تھے اور انہوں نے کسی وجہ کے بغیر چوکیدار کو ڈانٹا ڈپٹا تھا کہ وہ ہوشیار رہے اور اگر کبھی اس کی طرف سے غفلت کا ثبوت ملا تو اسے برطرف کر دیا جائے گا۔ وہ چوکیدار کو 1000 روپے ماہانہ دیتے تھے جو عام چوکیدار کو ملنے والی تنخواہ کے مقابلے میں دگنی تنخواہ تھی، چنانچہ چوکیدار خود بھی نوکری کو برقرار رکھنے کے لیے بے حد مستعد رہتا تھا۔ چودھری صاحب نے اسے ایک ریوالور بھی لے کر دے رکھا تھا اور کئی بار کہا تھا کہ خطرہ محسوس ہو اور وہ کوئی غلط آدمی کو زبردستی یا ناجائز طور پر اندر داخل ہوتے دیکھے تو بے درے گولی مار دے، باقی معاملات کو وہ خود سنبھال لیں گے۔ صبح 9 بجے تک چودھری صاحب کی گاڑی پورچ ہی میں کھڑی رہی تو چوکیدار کو تشویش لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو۔ اندر سے تو وہ چلا کر آواز دیتے تب بھی باہر سنائی نہ دیتی۔ اسی اندیشے کی وجہ سے وہ حکم عدولی کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر اندر گیا اور چودھری صاحب کے بند روم کے دروازے تک پہنچا۔ اندر داخل ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس نے کھلے دروازے سے ٹیبل لیمپ کو روشن دیکھا۔ چودھری صاحب فرش پر مردہ پڑے تھے اور ان کا خون قالین کے زرد رنگ پر پھیلا ہوا تھا۔ لاش کی حالت دیکھ کر وہ اتنا دہشت زدہ ہوا کہ پہلے تو خود بے ہوش ہو گیا، اسے چکر سا آیا، جس کے بعد وہ دروازے کے قریب ہی گر پڑا، مگر چند منٹ میں وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دوسرے کمرے کی طرف ٹیلی فون کرنے بھاگا۔ ٹیلی فون تو بیڈ روم میں بھی تھا مگر اس میں اندر جانے کا حوصلہ نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ دوسرا ٹیلی فون ڈرائنگ روم میں ہے۔ وہ اندر کے معاملات کی خبر رکھنے میں غیر ضروری دلچسپی نہیں لیتا تھا، مگر اسے خود چودھری صاحب نے کئی بار ڈرائنگ روم میں بلایا تھا، اس لیے وہ گھر کے نقشے سے واقف تھا اور اسے معلوم تھا کہ کون سی چیز کہاں ہے، اس لیے وہ ٹیلی فون کرنے ڈرائنگ روم میں گیا تھا۔ اسے ڈائریکٹری میں کوئی نمبر تلاش کرنا نہیں آتا، لیکن چودھری دلاور نے اسے پولیس اسٹیشن کا ٹیلی فون نمبر یاد کروا دیا تھا۔
ان تمام باتوں سے پولیس نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ چودھری دلاور کو کسی دشمن کا ڈر تھا، چنانچہ اس نے غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے تھے اور اس کے باوجود وہ عدم اطمینان کا شکار تھا۔ اس منطقی نتیجے پر پہنچنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چوکیدار کے اندازے کے مطابق گھر میں کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوئی تھی۔ چودھری صاحب کے ہاتھ کی بہت قیمتی گھڑی، اس کے ہیرے کی نگینے والی سونے کی انگوٹھی اور بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھے ہوئے 17,000 روپے بھی محفوظ رہے تھے۔ کسی نے سیف کو توڑنے یا اس کا تالا کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی اور سامنے رکھی ہوئی ہر قیمتی چیز چھوڑ دی تھی۔ کمرے کے اندر مزاحمت کے آثار ناپید تھے، چنانچہ ڈکیتی یا چوری کو خارج الامکان قرار دے دیا گیا تھا اور یہ خیال ظاہر کیا گیا تھا کہ کسی جانی دشمن نے ان پر سوتے میں وار کیا اور قاتل اپنے جذبہ انتقام میں وحشت اور جنون کا شکار تھا، ورنہ وہ دوسرا وار نہ کرتا۔ سر تو کلہاڑی کے تیز دھار والے پھل کی پہلی ضرب سے ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہوگا، مگر قاتل نے چہرے کا کیما کر دیا۔ اخبار نے ایک پولیس افسر کے حوالے سے لکھا تھا کہ چوکیدار بظاہر بے قصور معلوم ہوتا ہے اور اصل حقائق کا انکشاف تو چودھری دلاور کے فیملی کے دیگر افراد کے بیانات اور مزید تفتیش کے بعد ہی ہوگا، لیکن ابھی جو مفروضہ پیش نظر شہادتوں کی بنیاد پر قائم کیا جا سکتا ہے یہی ہے کہ چودھری صاحب کا کوئی جانی دشمن گھر سے باہر ان کی گاڑی کے پچھلے حصے میں چھپ کر بیٹھا رہا اور ان کے ساتھ اندر جا پہنچا، یا وہ کوئی ایسا قابل اعتماد آدمی تھا جسے وہ خود اپنے ساتھ اندر لے گئے اور جسے چوکیدار نہ دیکھ سکا۔ اس شخص نے چودھری صاحب کو قتل کرنے کے بعد انتظار کیا کہ چوکیدار اپنی جگہ سے ہلے تو وہ باہر نکلے، اور جب بالآخر چوکیدار اپنی تسلی کے لیے اندر گیا تو قاتل اطمینان سے باہر نکل گیا۔ اسے قاتل کے سارے سراغ مٹانے اور اپنے ہاتھوں یا کپڑوں کو نظر آنے والے ہر داغ سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی وقت مل گیا تھا۔ خبر تفصیلی ہونے کے باوجود نامکمل تھی اور اسی جملے پر ختم ہوئی تھی کہ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ مزید سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے۔ وقت کی کمی کے باعث اخبار والوں کو چودھری صاحب سے منسوب پرانی باتیں اپنے قارئین کو یاد دلانے کا موقع نہیں مل سکا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگلے دن اخبارات اپنی اپنی فائلوں سے گزشتہ واقعات کا نچوڑ پیش کریں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ جانی دشمنوں کی فہرست میں سب سے اوپر میرا نام ہوگا، پھر میری کیس ہسٹری ہوگی۔ یہ تذکرہ ہوگا کہ چودھری دلاور پہلے سے رحمت کباڑی نام کے ایک ڈرائیور کے قتل کے الزام میں ملوث تھے اور حال ہی میں انہیں انسپیکٹر فتح شیر کے قتل میں ملوث کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ کرنے والوں نے بروقت بندوبست کر لیا تو کل کے اخبارات مجھے شیطان بنا کے پیش کریں گے کہ برطانیہ میں قیام سے اب تک میں نے قانون شکنی کے کتنے ریکارڈ توڑے ہیں اور کس کس نوعیت کے سنگین الزامات میں اشتہاری مجرم کی حیثیت سے مطلوب ہوں۔ اس کے برعکس چودھری دلاور کو فرشتہ سیرت ثابت کرنے کے لیے بتایا جائے گا کہ کس طرح وہ خود ساختہ یعنی اپنی ذاتی صلاحیت اور محنت کے بل پر ترقی کر کے اس مقام تک پہنچنے والے آدمی تھے، کتنے خدا ترس تھے، کتنے رحم دل اور فیاض تھے، کتنے یتیموں کو پالتے تھے اور کتنی بیواؤں کی مدد کر چکے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ مداح اور ستائش یوں بھی ہر مرنے والے کا حق بن جاتی ہے، اور اگر کوئی برا کہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے کی نیکی بدی اس کے ساتھ گئی، اب کرو تو دعائے مغفرت کرو یا لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ اگر اس اہتمام کے لیے دولت بھی صرف کر دی جائے تو چودھری دلاور جیسے شیطان بھی مر کے عظیم انسان کہلاتے ہیں اور ان کی وفات کو ناقابل تلافی نقصان بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ عمر بھر بدنامی کمانے والے کے لیے نیک نامی کی سند خریدی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ ان کو جنتی قرار دینے والے بھی مل جاتے ہیں، لیکن مجھے چودھری دلاور کے جہنمی ہونے کی نہ خوشی تھی اور نہ اس کا افسوس تھا۔ میرے سامنے تو ایک ہی سوال تھا، یہ کس نے کیا؟ اور اس سوال کا جواب نہ ہونے کے باعث میرا ذہن یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ اب کیا ہوگا۔ کیا واقعی قتل و خون ریزی کی ننگے انسانیت داستان کا حرف آخر آ گیا؟ وہ طویل جنگ ختم ہوئی جس میں لاتعداد بے گناہوں نے زندگی کی زرگام میں جان کا نذرانہ دیا۔ ان میں سے کچھ ایک طرف تھے اور کچھ دوسری طرف، لیکن بیشتر کسی طرف بھی نہیں تھے، مگر یہ تو ہر جنگ کا المیہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ وہی کام آتے ہیں جو امن اور صلح کے فلسفے پر کامل اعتقاد رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، کون کب مرا، کیسے مرا اور کہاں مرا، یہ سب بے معنی ہو گیا تھا اور سوال صرف ایک رہ گیا تھا کہ کیوں مرا۔ بالآخر دلاور بھی مر گیا تھا اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اسے قانون کے ہاتھوں نے تختہ دار تک پہنچایا یا کسی مظلوم نے کیفر کردار تک پہنچایا۔
مارا تو اسے ایک ہی بار جا سکتا تھا، خواہ اس کی موت کتنی ہی ذلت آمیز اور عبرت آموز کیوں نہ ہو۔ اب صرف میں رہ گیا تھا اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ یکلخت وہ سب بار ملامت میرے کاندھوں پر منتقل ہو گیا ہے جو دلاور نے اٹھا رکھا تھا۔ وہ مر کے سبق سر ہو گیا تھا اور میں سرے گرداں کہ اب حساب دوں تو کیا اور جواب دوں تو کسے کہ یہ سب کیا تھا۔ مارکہ حق و باطل، خیر و شر کی جنگ، خود کو زیادہ طاقتور، زیادہ خوش قسمت اور زیادہ چالاک شکاری ثابت کرنے کی کوشش۔ اگر انجام یہی ہونا تھا تو آغاز سے کیا حاصل تھا؟ اس کا معاملہ تو یوم حشر پر گیا جب اپنا دعویٰ رکھنے والے دلاور کا گریبان تھام لیں گے، مگر اس دنیا میں صرف میرے وجود کا مسئلہ رہ گیا جس نے سارے مسائل کھڑے کر دیے تھے۔ دلاور چین سے قبر میں سوئے گا، میں بدستور آج کے غم اور کل کے اندیشوں میں گرفتار رہوں گا، چھپتا پھروں گا اور بھاگتا پھروں گا، کسی مقصد اور کسی سمت کے بغیر زندگی سے فرار کے عذاب کو جھیلتا رہوں گا اور سوچتا رہوں گا کہ اب اس MWD کمپلیکس کا کیا بنے گا جسے وزیران سے چھین لیا گیا تھا اور جس کا وارث میں تھا۔ اس کا وارث اب کون ہوگا اور وہاں اب کیا ہوگا؟